تو فائنلی جی ہم نے الٹو دے دی ہے ان کے نئے اونر کو، گاڑی سیل ہو گئی ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آپ کارز راک یارڈ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام سید شہاب شاہ ہے۔ آج جناب دن بھر کام میں مصروف رہا ہوں میں۔ عید کے دن ہیں کچھ قریب اور گاڑیاں ہم نے کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دینے، تو اسی وجہ سے کام زیادہ ہے اور ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے۔ تو ابھی فارغ ہوئے ہیں، تقریباً کچھ 9:30 بج رہے ہیں رات کو۔ تو میں نے سوچا چلیں کچھ آپ لوگوں سے اپڈیٹس بھی شیئر کروں گا اور کچھ دل کی باتیں ہوں گی وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، اور پروجیکٹس کے متعلق، پروجیکٹس کے کام کے متعلق یہ کچھ چھوٹی موٹی انفارمیشن میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے جو کہ ہمارا چینل پہلے سے دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ تقریباً کچھ 30% لوگوں نے جو ویو کرتے ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، باقی 70% نے نہیں کیا ہوا، تو وہ بھی بھائی کر دیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اور جو نئے ہیں جو پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا کام ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بہرحال باتیں کچھ یہ ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہماری جو ورک شاپ ہے کارز ڈاک یارڈ کے نام سے، تو یہ کام میں نے تقریباً کچھ 2 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس وقت الحمدللہ اس وقت جو A to Z سارا کام ہو رہا ہے پروجیکٹس کے متعلق، اسپیشلی جو ہم لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کو ٹچ کر رہے ہیں مہران اور ان گاڑیوں میں، اور کمپلیٹ ریسٹوریشن جو کر رہے ہیں اس وقت، یہ ایک واحد ورک شاپ ہے جس میں A to Z کام آپ لوگوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور A to Z کام ہوتا ہے، ڈینٹنگ کا کام ہوتا ہے، پینٹ کا کام ہوتا ہے، پاور سٹیئرنگ لگانا ہے، انجن سویپ کرنا ہے، پوشنگ کرنی ہے، سسپینشن کا کام کرنا ہے، ٹائرز چاہیے آپ کو، رمس چاہیے، سارا کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں، یہ کام اتنا ایزی نہیں ہے جتنا میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں کہ یار یہ چیز اتنی ایزی ہے۔ اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جب ایک گاڑی ہمارے پاس اندر آتی ہے اس ورک شاپ کے گیٹ سے، یہاں سے، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کی سیٹیں کھولتے ہیں، اس کو پورا کھولتے ہیں، اس کے بعد جو اس میں بہت کچھ نکلتا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے کہ ابھی میں اس وقت ورک شاپ میں کھڑا ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی 15 سے 20 پروجیکٹس اس وقت کھڑے ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس وقت اگر پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہ کام کمپلیکیٹڈ ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، ایک چیز سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایون کہ اب دیکھیں اس وقت خیبر، مہران، یہ شراڈ، یہ تینوں ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ بالکل قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو جب پروجیکٹ آپ ڈینٹنگ سے نکلتا ہے، ڈینٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب یہ جس گاڑی کے پیچھے میں کھڑا ہوں اس کی ڈینٹنگ چل رہی ہے، ڈینٹنگ کرنا بہت آسان ہے، آلموسٹ ڈینٹنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پینٹ کا کام ہوتا ہے، پینٹ کا کام بھی سارا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گاڑی کو جو کلوزنگ ہوتی ہے نا، اس کو کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، وہ چیز بہت مشکل ہے، ایک چیز سیٹ کرنا۔ پھر انجن کیونکہ ہم نے سویپ کیے ہوتے ہیں، چلتا ہے تو انجن کا پتہ لگتا ہے، چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں، فلانا یہ ہے، سینسر ہو گیا، سسپینشن سے ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، بیرنگ کی آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، گاڑی ایک پوری کھل جاتی ہے، دوسری پھر دوبارہ اسے ہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمارے پاس ادھر مشینریز نہیں ہے، ہم ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ ایک بالکل ہی آپ اگر میرے ساتھ جو کہ جڑے ہوئے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے اور وہ مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے یہ کام کس طریقے سے شروع کیا تھا۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ یار پاکستان میں ایک ایسی ورک شاپ ہو، ایک ایسی کمپنی ہو جو کہ یہ ساری پرانی گاڑیوں کو A to Z آپ کو کام کر کے دے۔ دیکھیں آپ ورک شاپ جاتے ہیں، آپ کو وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے، سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کام کرانا پڑتا ہے، ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا مطلب اس وقت کا جو دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو اور کام ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسی ورک شاپ ہو جہاں پر آپ گاڑی کھڑی کریں اور وہ کام چلتا رہے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہو اور آپ کو اچھا کام کر کے دیں تو وہ بہترین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنی ہے کہ میں ورک شاپ کو اپ گریڈ بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن عید کے بعد آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا، ابھی نہیں کرنا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک جو سکسیس کی سیڑھی ہوتی ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ چڑھنی پڑتی ہے، آپ چھلانگ نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح گاڑیوں کو آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ مجھے تقریباً کچھ 85 پروجیکٹس، تقریباً 85 پروجیکٹس ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں۔ تو ان سب سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ یار آپ کو
جو ہے نا تحمل سے, صبر سے ایک ایک چیز کو سیٹ کر کے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار ایک چیز کی وجہ سے پوری گاڑی پیچھے رک جاتی ہے, پوری گاڑی رک جاتی ہے, آپ کو کام رک جاتا ہے, پھر ہمیں بازار سے وہ چیز لینی نہیں پڑتی ہے, پھر بازار میں بھی نہیں ملتی, کبھی کیا لے کر ہو کبھی کیا, کیونکہ یہ سویپنگ کا کام ہوتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں اٹھا کے مارکیٹ سے پھر آپ کو ایک چیز بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لیور کی تار یہاں سے اٹھا لی, لیور وہ والا اٹھا لیا, دوسری گاڑی کا انجن ایک گاڑی کا, تو یہ سارا کچھ آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں ایک ہی گاڑی کا سارا سامان لگاؤں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے, کہیں تار کم پڑی ہے, کہیں لیور کام نہیں کر رہا, کہیں میٹر جو ہے نا وہ والا نہیں لگ رہا, تو وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال دیکھیں جیسے اب میں آپ کو سب سے بڑی اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ گاڑی جیسے ہمارے پاس آئی, ٹھیک ہے, تو کسٹمر بھی کہہ رہے تھے کہ یار اس کی ڈینٹنگز ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سائڈوں پہ بونٹ چینج کرنا ہے, فینڈرز 2 چینج کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جب انجن کھلا اس کے بعد فرنٹ کی گاڑی, فرنٹ کا بمپر کھلا, تو دیکھیں فرنٹ کی گاڑی ساری زنگ تھی, اس کے اندر پلیٹیں ساری زنگ تھیں, ہمیں پھر وہ ساری ڈالنی پڑی, اندر کافی ساری ویلڈنگز تھیں جو ہمیں کرنی پڑی. ٹھیک ہے, اسی طرح جب سیٹیں کھلی, کارپیٹ کھلا, تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں نکل آئیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو ایک خود سے اسمپشن کر لی ہے کہ بھائی اس گاڑی پر فار ایگزامپل 1 مہینہ لگ رہا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی کھلتی ہے, ڈینٹنگز کھلتی ہیں, تو پھر پتہ لگتا ہے کہ بھائی صرف 2 ہفتے تو یا 2.5 ہفتے تو ڈینٹنگز لے لیں گی یا اس طرح ہوگا. پھر یہ ہوتا ہے کہ مزید اسی طرح ہی, کیونکہ سرکل ہے ہمارے پاس, مزید بھی بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں, کسٹمرز ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, سب کا کام ساتھ چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایک چیز کو سیٹ کرنا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی گاڑی میں بہت زیادہ زنگ ہے, وہ بہت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بنے, پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے دنوں جیسے ہم نے یہ 2 شراڑیں جو ہیں یہ بڑی اگزامپلز ہیں, ان کو ہم نے بنایا, اس حد تک لے کر آئے, نہیں تو یہ بننے کے قابل نہیں تھی یہ گاڑیاں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور مہران ہے ہمارے پاس جو حیدرآباد سے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی بھی بننے کے قابل نہیں تھی, لیکن ہم نے اس پر محنت کی, ٹائم دیا, اس کو بہت ٹائم لگا اس پر, لیکن وہ گاڑی بنی. ٹھیک ہے, اسی طرح ابھی میرے پاس ایک اور 82 کرولا آئی ہوئی ہے, وہ بھی بنے گی, وہ بھی بننے کے قابل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پر محنت ہوگی, سارا کچھ ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ بس جی آج گاڑی کھڑی کی 2-3 دن 4 دن کے اندر ڈینٹنگز ہو گئی ہیں اور پھر اس کے بعد جناب پینٹ ہو گیا ہفتے کے اندر اور پھر انجن ڈال گیا, اور پھر یہ ایسا نہیں ہوتا. پروجیکٹس کا جو ہوتی ہیں, پروجیکٹ کارز ہوتی ہیں, اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ نے اس کو فروٹفل بنانا ہے. جیسے سب سے بڑی اگزامپل میری اپنی FX کو لے لیں, یہاں پر جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں سب سے پرانی وہ گاڑی ہے. ابھی بھی میں نے اس حد تک وہ لے کر آ گئی ہوں, لیکن ابھی بھی اس میں کام ختم نہیں ہوا. ابھی اس میں ہم نے ریمز لگانے ہیں, ٹائرز لگانے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہیں جو کہ میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اور سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, سارا کچھ سیٹ کرنا پڑتا ہے. میری جو ہے نا آپ یقین کریں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت بری حالت ہو جاتی ہے. صبح میں 9:30 بجے آتا ہوں, اور ابھی بھی ایون کہ تقریباً کچھ 10 بج ہی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, 10-11 بجے تک ہم مسلسل کام کرتے ہیں دن بھر. لیبر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, تو اچھی لیبر ملنا بھی نصیب سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ادھر میں نے لڑکے رکھے ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ آپ جتنے بہتر سے بہتر ہو سکے, اچھے لڑکے ہو سکے وہ رکھیں تاکہ ہمارا کام اچھا رہے. لیکن یہ کہ میں اس وقت ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یار میں لیبر سے شارٹ ہوں, لیبر میرے پاس کم ہے. ٹھیک ہے, اسپیس میرے پاس کم ہے, تو اسی آسرے میں ہوں کہ یار اس کام کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی آپ لوگوں سے میں کچھ اپڈیٹس شیئر کر دیتا ہوں اس گاڑی کے متعلق. ساری اس کی ڈینٹنگز ہو گئی ہیں صبح, بس اس میں ہم نے بونٹ اور دونوں فینڈر اور بمپر لائٹیں آ گئی ہیں, ساری چیزیں فٹ کرنی ہے, سیٹ کرنی ہے ایک دفعہ, اس کے بعد یہ گاڑی ریڈی ٹو پینٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جی ہم نے مزید بھی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ہم نے پیچھے کچھ ڈگی میں اور آگے کچھ جگہوں پہ پینٹس تھا, جو پینٹ کا کام تھا پلرز میں, تو وہ کرنا تھا, وہ ہو گیا ہے. دروازے وغیرہ پینٹ ہو گئے ہیں اس کے, اور مزید جو ہے نا وہ ابھی ہم نے دروازے, فینڈر, بونٹ, اس کو سارا کچھ واپس لگانا ہے, اور پھر گاڑی کو ہم باہر سے پینٹ کریں گے. تو یہ گاڑی بھی آلموسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ گاڑی اس طرح کے فیز سے نکلتی ہے. دیکھیں سارا کچھ نکل آیا ہے, پھر سارا کچھ واپس اس میں ابھی ہم پینٹ کریں گے, انجن ڈال رہا ہے, سارا کچھ, یہ گاڑی پھر واپس وائنڈ اپ ہوگی. تو اس طرح کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو آپ کو پورا
جو ہے نا بنانا پڑتا ہے، پھر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا آپ لوگ بندے کے لیے کہ یار بندہ کہے کہ بس یہ ایک جو ہے نا بچوں والا کھیل ہے. اس طرح کا نہیں ہوتا. آپ کو بہت جو ہے نا اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور سیٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے نا گاڑی بہترین بن جاتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مہران میں ہم نے آج سیلنسر جو ہے وہ لگا دیا، اس کی سیٹنگ کر دی ہے. مزید اس میں انشاءاللہ کل جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں. اب یہ دیکھیں جیسے کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے والے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مزید بھی جو ہے نا اس میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یار کوئی چیز خراب ہے یا کچھ ہے، انجن یا سینسرز یا اور ساری چیزیں وہ انڈر آبزرویشن بھی ہے. ساتھ ساتھ گاڑی چل رہی ہے، پوشنگ ہو گئی ہے، ابھی اس کی ڈیکوریشن اور ساری چیزیں باقی ہیں. اور اس کے علاوہ جی خیبر کی اپڈیٹ یہ ہے ABS کا کہ جی فرنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا الحمدللہ. پیچھے کا جو تھا وہ ہمیں ایشو بن گیا تھا، ہمیں ہب کی ضرورت تھی، ہبس کی. یہ ABS کے ہبس ہیں. تو ابھی جو ہے نا سین یہ ہے کچھ کہ ہم نے یہ ہبس جو ہیں وہ کچھ الٹریشن ہے اس میں، اس کے ٹیوب میں، خیبر کی ٹیوب میں، کیونکہ کوئی اور ٹیوب ہم اس میں لگا نہیں سکتے. تو کریں گے کیا کہ یہ جو اس کے ہبز ہیں وہ ہم اس کے لیے سیٹنگ بنائیں گے اسی ٹیوب میں. ٹھیک ہے، تو الیکٹرک ویلڈنگ کریں گے پریس کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ بہترین رہے گی، فرسٹ کلاس رہے گی. تو اب وہی کرنا ہے. یہ آج نکالی ہم نے، یہ بھجوائیں گے ہم، اور تھرو پریس اس کو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ ویلڈ کریں گے بہترین. جو ہے نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بولٹ آن فٹنگز آئیں، تو اسی طرح ہم کریں گے کہ جو اس کے اینڈ ہیں جو خیبر کی جہاں پہ لگتا ہے، ہم نے یہ ساری چیز جو ہے نا سیٹ اپ اس کو سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم وہ والے ہب اس میں انسٹال کر سکیں جو ڈرم ہے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہمارا ABS کا جو معاملہ ہوگا وہ سارا کا سارا حل ہو جائے گا. اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ اس میں جو ہے نا اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں. اس کو بڑی ہی دھیان سے، بڑی ہی طریقے سے آپ لوگوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ آپ کو ایشوز نہیں دیتی ہیں. تو شروع میں آپ لوگوں کو اس چیز کو ذرا طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. بہرحال میرے خیال میں آپ لوگوں کو میرا جو پوائنٹ ہوگا وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کام ہے یہ آسان نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے ہمیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے تھرو آسان سے آسان تر ہم آپ کو دکھائیں کہ یار یہ اتنا آسان ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے. بہرحال امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، عید کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور ایک اور بھی FX کے ریلیٹڈ بھی ہے سرپرائز، تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.